اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني عربي القرشي الرسول المسدد والمصطفى الأمجد محمود الأحمد أبو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم فجاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. درود بھیجیے محمد والے محمد. سب سے پہلے میں اپنی جانب سے آپ تمام مومنین کی جانب سے منتظمین جشن کی جانب سے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں ان کے جد امجد حضرت امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خداوند کریم اس جشن پرمسرت و بابرکت کو تمام مومنین و مومنات کے لیے خیر و برکت کا باعث قرار دے. جو مومنین اپنے دلوں میں خواہشات رکھتے ہیں، جو پریشان ہیں، خداوندہ اس پرمسرت رات کا واسطہ، اس مولود کا واسطہ خداوندہ ان کی پریشانیاں دور فرما، مشکلات سے نجات عطا فرما، جو بیمار ہیں صحت و تندرستی عطا فرما، روزگار میں ترقی و برکت عطا فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، یاور و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. درود بھیجیے محمد و آل محمد. حضرت امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام والد ماجد حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام اور والدہ ماجدہ کا نام مختلف روایات میں آیا ہے. تکتم بھی ہے، نجمہ بھی ہے، قیزراں بھی ہے اور نوبیہ بھی آپ کا اسم گرامی آیا ہے. والدہ ماجدہ کے لیے یہ ہے کہ حشام ابن احمد بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام موسی کاظم علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ مراکش سے جو پردہ فروش آتا تھا وہ آ گیا ہے کیا؟ تو میں نے عرض کی مولا کی خدمت میں کہ فرزند رسول مجھے اس کا علم نہیں ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا میرے ساتھ چلو. آپ تشریف لائے اور اس پردہ فروش کے پاس گئے اور اس نے کہا کہ تمہارے پاس کنیزیں ہیں. اس نے مختلف کنیزیں دکھائیں. آپ نے ارشاد فرمایا وہ ہمیں نہیں چاہیے، تمہارے پاس کوئی بیمار کنیز ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک بیمار کنیز میرے پاس ہے مگر مجھے وہ فروخت نہیں کرنی ہے. مولا واپس آ گئے. دوسرے دن آپ نے مجھے کثیر رقم دے کر بھیجا اور کہا کہ اسی برد فروش کے پاس جانا اور اس سے منہ مانگی قیمت پر کنیز کو خرید کے لے آنا. کہتا ہے کہ میں پہنچا، اس بردہ فروش نے مجھ سے کہا کہ یہ بتاؤ
کہ کل جو ہستی تمہارے ساتھ آئی تھی وہ کون تھے؟ تو میں نے کہا کہ وہ بنی ہاشم کے فرد ہیں، صاحب نسب ہیں۔ کہا اس سے آگے بیان کرو۔ میں نے کہا کہ کیونکہ اجازت نہیں تھی مولا کی کہ اس سے آگے میں نہیں بیان کر سکتا، اور یہ کہہ کر اس کی قیمت دے کر جب کنیز کو خریدنے لگا تو اس نے کہا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں سے مراکش کے، کیونکہ نوبیہ مغربیہ کہا جاتا ہے، مغرب اس زمانے میں مراکش اور اطراف کے علاقے ان کو مغرب کہا جاتا تھا، کیونکہ میں نے اس کنیز کو دور افتاد مقام سے خریدا تھا۔ جب میں لے کے چلا تھا تو راستے میں اہل کتاب کے کچھ افراد نے دیکھا تھا اور پوچھا تھا یہ کنیز کس کے لیے لے کے جا رہے ہو؟ میں نے کہا یہ اپنے لیے ہے۔ فرمایا نہیں، یہ تمہاری منزل سے بہت بلند ہے اور یہ یقیناً کسی بھی صاحب فضیلت و کرامت کی توجہ بننے والی ہے، جس سے جو فرزند پیدا ہوگا وہ بہت صاحب کرامت و فضیلت کی منزل پر ہوگا۔ تو اس طریقے سے جناب نوبیہ امام موسی کاظم کی خدمت میں پہنچیں اور اس سے حضرت امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام 11 ذیقعد سن 153 ہجری 153 ہجری آپ کا سن ولادت ہے۔ سن ولادت کے اندر اختلاف بھی ہے، بعض نے 148 ہجری بھی رقم کیا ہے، لیکن جو بزرگ علماء جس بات پہ متفق ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا سن ولادت جو ہے وہ سن 153 ہجری ہے، کیونکہ اس سے جب حساب لگایا جاتا ہے کہ امام کی جب شہادت ہوئی تھی آپ کے والد کی تو اس وقت آپ کی حیات کے 30 سال گزرے تھے۔ اس روایت سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ سن 153 ہجری آپ کا سن ولادت ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور آپ کے القاب بہت کثیر ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ مشہور لقب ہے جس کو رضا کہا جاتا ہے، رضا من اہل البیت، اور اس رضا کے لیے انہوں نے بھی بہت سے رقم کیا کہ یہ مامون نے آپ کو لقب عطا کیا تھا۔ ایک مرتبہ جناب شاہ عبد العظیم حسنی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ آپ کے والد کا لقب رضا کیا مامون نے عطا دیا تھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میرے والد کی ساتھ اس سے بہت بلند ہے کہ مامون جیسے انہیں کوئی اس طریقے کا لقب عطا کرے، یہ خود خداوند کریم نے عطا فرمایا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ بھی راضی ہے، رسول بھی راضی ہے، دوست بھی راضی ہیں، دشمن بھی جس سے راضی ہوں اس کو رضا کہا جاتا ہے۔ یہ امام علی موسی رضا علیہ السلام، اور آپ کے القاب میں کثیر، غریب الغربا، شاہ خراسان مگر غریب الغربا، جس کی ایک وجہ یہ ہے کیونکہ آپ کو ایک بہت دور کا سفر کرتے ہوئے عرب سے نکل کے عجم میں آنا پڑا تھا اور آپ کے پاس کوئی نہیں تھا، اور امام کی خود حدیث بھی موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا میں غریب الغربا ہوں۔ اور اس کے القاب میں قوس للحفان، جو لوگ کوئی آسرا نہیں رکھتے ان کا آسرا جو ہو اسے امام رضا کہا جاتا ہے، جو آسرا بن جائے۔ امام رؤوف، وہ امام جو اس قدر مہربان ہو، اس قدر مہربان ہو کہ جس کے رحم و کرم کی کوئی انتہا ہی نہ ہو، جو زندگی میں بھی مہربان ہو، جو دنیا سے گزرنے کے بعد بھی مہربان ہو، اسے امام رؤوف کہا جاتا ہے۔ امام رؤوف کی منزل ہے، اور آپ کے القاب بہت کثیر ہے۔ شمس و شموس، سورج، شموس، سورجوں میں جو چمکتا ہوا سورج ہو اس کو شمس و شموس کہا جاتا ہے۔ انیس النفوس، ہر نفس کا جو غم کا بانٹنے والا ہو اسے انیس النفوس کہا جاتا ہے۔ یہ امام رضا کی منزل ہے۔ اور امام علیہ السلام امام ضامن ہیں۔ امام ضامن کی میں ابتدا عرض کر چکا ہوں، چونکہ آپ کا جو سکہ بنایا گیا تھا آپ کے نام گرامی کا، آپ کے چاہنے والے اسے خیر و برکت کے لیے سفر میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔
اس کی بیر و برکت سے پریشانیوں سے دور رہتے تھے. اور آج بھی ہمارے پاس یہی طریقہ موجود ہے کہ ہم اب جب کبھی بھی سفر کے لیے جاتے ہیں تو امام ضامن کے نام کا امام ضامن باندھ کر جاتے ہیں اور ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رہ جاتے ہیں. تو یہ امام ضامن ضامن الائمہ اور مجدد مذہب حقہ امام رضا علیہ السلام کی، کیونکہ آپ کی ذات وہ تھی. امام آپ کے والد کی زندگی کا زیادہ حصہ قید میں گزر گیا اور آپ کا دور وہ تھا جب مامون ہارون الرشید امام رضا کی شہید کر چکا تھا. اس کے بعد ہمت نہیں پڑی کہ امام رضا سے کسی بارے میں تعارف کر سکے، تو اس کے پورے دور حکومت میں آپ سے تعارف نہیں کیا گیا. اور مامون کی حکومت کا بھی ایک بڑا حصہ جو ہے شروع کا حصہ وہ امین سے جنگ میں گزرا، لہذا وہ تعارض نہیں کر سکا. لہذا آپ کے لیے ہم ہی نہیں برادران اہل سنت بھی اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں کہ آپ 20 سال کا سن تھا آپ کا کہ آپ مسجد نبوی میں جا کر بیٹھا کرتے تھے اور اطراف میں جس قدر اسلام پھیلا تھا دور سے تمام لوگ علم کے حصول کے لیے آتے تھے، اپنی مشکلوں کو حل کرنے کے لیے آتے تھے. یہاں تک کہ ان میں اہل سنت کے بہت سے ائمہ شامل تھے، وہ آتے تھے آپ کے سامنے دست ادب طے کر کے آپ سے علم حاصل کر کے جاتے تھے. یہ امام علیہ السلام کیا فضیلت تھی. لیکن آج جس موضوع پر مختصراً مجھے آپ مومنین کی خدمت میں عرض کرنا ہے، درود بھیجئے محمد و آل محمد. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَلَوْ نَهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسِهِمْ، سورہ مبارک نساء کی 64ویں 64 آیت کا نشان. یہ لوگ جب اپنے نفوس پر ظلم کریں جاؤ کا تو کیا کریں؟ خدا سے توبہ کریں. خدا سے تو توبہ تو کرنی ہے. جاؤ کا آپ کے پاس آئیں فاستغفر اللہ اور خدا سے استغفار کریں. واستغفر لهم الرسول، اور اے حبیب آپ بھی ان کی طرف سے ہماری بارگاہ میں استغفار کریں. لوجد اللہ توابا رحیما، تو وہ خدا کو توبہ کا قبول کرنے والا پائیں گے. توبہ کا قبول کرنے والا پائیں گے. یہ آئے وافی ہدایہ خود بہت واضح جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے رسول اور ائمہ اطہار کی شفاعت و توسل پہ عقیدہ نہیں رکھتے. یہ آیت واضح کہہ رہی ہے انہوں نے اپنے اوپر ظلم کرنے والا کیا ہے؟ جب انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، چاہے گناہ کسی قسم کا ہو، ظالم بادشاہ کے ساتھ دینے کا ہو یا کسی اور کا ظلم ہو، گناہ کی منزل ہو، اپنے آپ پر ظلم کیا. تو جب یہ ظلم کریں تو کیا کریں؟ کیا خدا تواب و رحیم نہیں ہے؟ نہیں، خدا تواب و رحیم ہے. بار بار کہہ رہا ہے ہم توبہ کے قبول کرنے والے ہیں، ہم استغفار کے قبول کرنے والے ہیں. لیکن یہاں آیت بتا رہی ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں آئیں، آپ کی بارگاہ میں آئیں اور آپ کی بارگاہ میں آ کر آپ کے توسل سے خدا سے استغفار طلب کریں. آپ کا وسیلہ بنا کے، آپ کا وسیلہ بنانے کا مقام کیا ہے؟ یعنی آپ کی ذات کو جو مرتبہ حاصل ہے، آپ کی ذات کو جو قرب الہی حاصل ہے، آپ کی ذات کو اللہ کی طرف سے جو فضائل دیے گئے ہیں ان کو وسیلہ بنا کے خدا کی بارگاہ میں عرض کریں. یہی توسل کی منزل ہے، یہی توسل کا مقام ہے کہ اس مقام و مرتبے کو وسیلہ بنا کر خدا کی بارگاہ میں عرض کیا جائے. اور پھر اے حبیب فقط ان کا عرض کر دینا کافی نہیں، آپ بھی ان کی طرف سے استغفار کریں تو پھر خدا کو توبہ کا قبول کرنے والا پائیں گے. یعنی ویسے اپنے مقام پر ہے لیکن یہ آیت توسل کی منزل کو بیان کر رہی ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن مجید کا ایک طریقہ کار ہے. جو لوگ تفسیر قرآن سے شغف رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں 10 آیتیں آ گئیں کہ جہاں پر کسی قسم کا کوئی استثناء نہیں ہے، مگر ایک آیت ایسی آ گئی کہ جس میں استثناء موجود ہے. تو وہ استثناء جو 10 آیتیں جہاں پر استثناء نہیں ہو وہاں پر وہ استثناء غالب آ جاتا ہے.
تو خداوند کریم یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں ایسی کوئی استغفار قبول ہی نہیں ہے، ہمارا ایسا کوئی گناہ کرنا قبول ہی نہیں ہے جہاں پر ہمارے حبیب کے ذریعے سے توسل کر کے نہ مانگا جائے، ہمارے رسول کے توسل کے وسیلہ بنا کے جب استغفار نہ طلب کی جائے۔ یہ پیغمبر اکرم کی منزل ہے، یہ پیغمبر اکرم کا مقام ہے۔ لہذا مجھے یاد آیا حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کا جملہ، وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول کے فضائل میں کہ یہ بتاؤ کیا حج کا کوئی رکن مدینے میں ہے؟ سب سے سوال ہے، آپ ماشاءاللہ سے حجاج کرام موجود ہیں، حج کرنے جو حج سے فارغ ہو کیا کوئی حج کا رکن مدینے میں ہے؟ نہیں۔ حج کے جتنے ارکان ہیں ان سب کا تعلق مکے سے ہے، کوئی حج کا رکن مدینے میں نہیں ہے۔ تو صحیح ہے، جب مدینے میں نہیں آپ تو حج کرنے جا رہے ہیں تو آپ مدینے جاتے کیوں ہیں؟ ادھر نہیں ہے، مدینے نہیں جائیے نا، نہ پہلے جائیے نہ بعد میں جائیے، نہیں جائیے مدینہ۔ اعلان کر دیجئے ہم آج سے صرف مکہ جائیں گے، مدینہ نہیں جائیں گے۔ آپ اعلان کریں تو خدا آپ کا حج قبول کر لے تو بتائیے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جو شخص بھی مکے آئے مدینہ نہ آئے خدا اس کی کوئی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ یہ ہے مدینے کی فضیلت، یہ ہے مقام مدینہ، یہ ہے عظمت مدینہ۔ اور مدینے کو عظمت کس ہستی ہے؟ جس ہستی سے مدینے کو عظمت حاصل ہے اس ہستی کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جائے نہ جائے حل اہل معرفت کا طریقہ ہے، جب قبر رسول کے سامنے سے پہنچو چاہے انگلی اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ، رخ کر رہا ہو تو جہاں رسول کو سلام کرو اس کے آخر میں اس آیت کی تلاوت ضروری کرنی ہے، جاؤ کا استغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما۔ یہ پیغمبر اکرم کی منزل ہے، یہ پیغمبر اکرم کا مقام ہے۔ مجھے چونکہ آگے جانا ہے لہذا زیادہ بحث نہیں، کیونکہ پیغمبر اکرم کی مقام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور ختمی مرتبت حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے میرے مرنے کے بعد میری زیارت کی ایسے ہی ہے جیسے اس نے میری زندگی میں مجھ سے ملاقات کی ہو۔ میں ہر دو حالتوں میں اس کا شاہد و گواہ بھی ہوں اور اس کی شفاعت میرے ذمے ہے۔ یہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے جس کو میں ابھی نقل کر رہا ہوں، بہار الانوار نے، انہوں نے اخبار رضا میں، اور ابن قولویہ نے اپنے زیارات میں ابن قولویہ نے بھی حدیث کو نقل کیا، جو زندگی میں زیارت کے ایسا ہی ہے جیسے زندگی میں مجھ سے ملاقات کی ہو، اور ہر دو حالتوں میں میں اس کا گواہ بھی ہوں اور شفاعت بھی میرے ذمہ ہے۔ اور فقط یہی نہیں، ارشاد فرمایا مستدرک میں جو شیخ عباس قمی نے حدیث نقل کی ہے کہ حضور ختمی مرتبت حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود کو آپ کم عبادت نہ سمجھیے گا، یہ سلام کو آپ کم عبادت نہ سمجھیے گا۔ پیغمبر کی حدیث ہے جو دور ہو ہماری قبر کی زیارت کے لیے نہ آ سکتا ہو اسے چاہیے اپنے مقام پر ہم پر درود و سلام بھیجے، وہ درود و سلام ہم تک پہنچ جاتا ہے۔ درود بھیجیے محمد والے، یہ فضائل کی منزل ہے درود، یہ مقام درود ہے، یہ منزلت درود ہے۔ تو زیارت کی منزل، جو زیارت کو آئے۔ اب یہاں پر سوال کہ زیارت کے معنی کیا ہیں، زیارت کہا کسے جاتا ہے؟ تو زیارت کے معنی عربی میں ہے کسی چیز کی طرف میلان رکھنا، کسی چیز کی خواہش رکھنا، اپنے قلبی میلان کسی طرف رکھنا، کسی چیز کی طرف۔ اور اصطلاح میں کسی شخص کی تعظیم کے لیے، احترام کے لیے
اس کی خدمت میں حاضر ہونے کو زیارت کہا جاتا ہے۔ تعظیم کے لیے، احترام کے لیے خدمت میں حاضر ہونے کو زیارت کہا جاتا ہے، لیکن رقمی معنی جو ہے عربی میں وہ معنی ہے میلان رکھنے کے، جو رکھنے کے یہ معنی ہے۔ اور اس کے 3 ارکان ہیں زیارت کے۔ سب سے پہلا زائر، سب سے پہلے چیز کیا ہے؟ زائر۔ زائر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کی طرف میلان رکھتا ہو، کسی چیز کی محبت اپنے دل میں ہو تو احترام رکھتا ہو، میلان رکھتا ہو کسی کی طرف، اس کو زائر کہا جاتا ہے۔ زائر کے بعد دوسری چیز ہے جسے کہا جاتا ہے مزور۔ مزور اس کو کہتے ہیں جس کی طرف زائر کا رجحان و میلان ہو، جس کی طرف رجحان رکھا جائے، جس کی طرف میلان رکھا جائے، جس کی طرف سے، اس کو مزور کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ دونوں چیزوں کے مل جانے سے بھی زیارت مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ آپ جانتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ائمہ کی قبور کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو جانے والا بھی یعنی جا رہا ہے، اور وہاں پر صاحب قبر بھی موجود ہے، یعنی زائر بھی ہے اور مزور بھی ہے، لیکن پھر بھی زیارت مکمل نہیں ہوتی۔ زیارت کب مکمل ہوتی ہے؟ زیارت مکمل ہوتی ہے تیسری چیز سے، وہ اس باطنی رجحان کا اور تعظیم کا نام ہے جو زائر مزور کے لیے اپنے دل میں رکھتا ہو، اس محبت کا نام ہے، اس احترام کا نام ہے، اس معرفت کا نام ہے جو مزور کے لیے زائر کے دل میں باطنی طور پر موجود ہو۔ جب یہ تینوں چیزیں مکمل ہو جائیں تو پھر اس کو کہا جاتا ہے زیارت کی منزل ہے۔ یہ ہے زیارت کے معنی، یہ ہے زیارت۔ کیونکہ یاد رکھیے، اور پھر زیارت جب انسان صحیح معنوں میں زیارت کر کے آ جائے تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ جو مزور ہیں ان کی روح مجرد ہے، یعنی خداوند کریم نے اسے ہر جگہ پر پھیلا دیا ہے۔ اور زائر کا فائدہ جو روایت میں بتایا گیا ہے، ایک مرتبہ کوئی صحیح معنوں میں زیارت کر کے آ جائے تو وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے مزور کا تصور لا کر باطنی طور پہ اس سے رشتہ قائم کر کے اپنی پرابلمز کو، اپنی پریشانیوں کو گھر میں بیٹھے ہوئے دور کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کا رابطہ قائم ہو گیا، ایک مرتبہ آپ کا رابطہ قائم ہو گیا۔ اسی لیے ابو علی سینا بیان کرتے تھے کہ دیکھو، مزور جو ہے، مزور کے لیے تصور ہمیشہ رکھنا کہ وہ تمہاری دنیاوی اور اخروی تمام مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ کیوں کہ مزور ہے ہی وہ جو صاحب معرفت ہو کہ اس کے مرنے میں، اس کی زندگی میں اور بظاہر ظاہری طور پہ دنیا سے چلے جانے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح زندگی میں مسائل حل کرتے تھے، مرنے کے بعد بھی اختیار رکھتے۔ یہی وجہ ہے ہم ائمہ کی جو زیارتیں پڑھتے ہیں، خصوصیت سے 15 رجب کی امام حسین علیہ السلام کی زیارت، اس میں گواہی دیتے ہیں، اے میرے مولا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ وہ سن بھی رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں، آپ جواب دے رہے ہیں، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے چونکہ ان کی روحانیت اس قدر اعلیٰ ہے، روحانیت اس مقام پر پہنچ جائے، کیونکہ الگ موضوع ہے لہذا جانا نہیں، ایک جملے کے ساتھ، کیونکہ روحانیت ان کی اس منزل پر پہنچ چکی ہے جہاں پر انہیں اختیار حاصل ہو گیا ہے کہ وہ جب چاہیں اپنے ظاہری جسم سے ارتباط کر لیں، جب چاہیں روحانی طور پہ الگ ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے مرنے کے بعد بھی بہت سارے اجسام ایسے ملیں گے جن پر موت نے کوئی اثر نہیں کیا، آج بھی صحیح سالم نظر آتے ہیں۔
یہ ارتباط کی منزل ہے، یہ روحانیت کی منزل ہے، اور دوسرے مقام یہ شہادت کا مقام ہے جو خدا نے عطا کیا ہے۔ ورنہ برسوں گزر جانے کے بعد جسم صحیح رہے یہ ممکن ہے نہیں، جہاں پر ارتباط کی منزل آ جائے وہیں پر ہی مقام ہے۔ تو یہ تو زیارت کے معنی ہو گئے۔ اب زیارت کے فوائد کیا ہیں؟ زیارت پہ جا رہے ہیں، فائدہ کیا ہے زیارت کا؟ سب سے پہلا اور سب سے اصل فائدہ یہ ہے کہ اس سے خدا سے رابطہ قائم ہوتا ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ خدا سے رابطہ قائم ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ دیکھے گئے ہیں جو صحیح معنوں میں زیارت کرتے ہیں کہ زیارت کے جانے سے پہلے ان کی حالت کچھ اور تھی، جب زیارت کر کے آئے ہیں حالت بدل گئی ہے، حالت بدل گئی ہے۔ پہلے معصیت میں تھے، اب اطاعت کی منزل پہ آ گئے ہیں۔ پہلے نماز خدا نخواستہ نہیں پڑھتے تھے، اب نمازی ہو کر آئے ہیں۔ پہلے اچھا شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے، جس طریقے سے کہا جائے کہ داڑھی نہیں تھی، جب آئے ہیں تو صاحب ریش ہو کر آئے ہیں۔ عورتیں واپس آئی ہیں تو پردے کے صحیح قیاس کے ساتھ واپس آئی ہیں، کیونکہ یہ در ہے وہی کہ جہاں سے اللہ سے رابطہ قائم ہوتا ہے۔ دوسرے، اہل بیت علیہم السلام سے محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ کتنی انسان کے دل میں اہل بیت سے محبت ہے۔ اور یاد رکھیے، اہل بیت سے محبت دراصل خدا سے محبت ہے، نہیں ہے خدا سے محبت ہے۔ اہل بیت ہیں کس کا احکام پر؟ خدا کے احکام پہ۔ تو اہل بیت سے محبت دراصل خدا کی ذات سے محبت ہے، کہ جب اہل بیت سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے تو وہ محبت خدا تک پہنچ جاتی ہے، خدا بند کریم تک پہنچتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ائمہ جو بہت بلند چیز ہے، جس کو میرے مولا و آقا حضرت امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام خاص طور پہ بیان کیا اور اس کی تاکید کی، وہ چیز کیا ہے کہ ائمہ اپنی حیات ظاہری میں بہت سارے مقاصد کی اس انداز سے تکمیل نہیں کر سکے جس انداز سے ان کی خواہش تھی خداوند۔ کیوں؟ کہ ان کی زندگی کو غیر معمولی طریقے سے ختم کر دیا گیا۔ اب سب کے علم میں ہے، ائمہ میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس نے اپنی طبعی زندگی گزارنے کے بعد موت آئی ہو، نہیں، سب کو شہید کر دیا گیا۔ تو بہت سارے مقاصد ایسے تھے جو ائمہ کی منزل پر تھے، لیکن ائمہ زندگی ختم ہو گئی، صحیح طور پہ لوگ استفادہ نہیں کر سکے۔ تو ہر جانے والا زائر ائمہ سے یہ عہد کر کے آتا ہے کہ اے میرے معصوم، اے میرے امام، آپ نے اس مقصد کے لیے اپنی جان دی، میں اس بات کا آپ سے عہد کر کے جا رہا ہوں کہ میں اپنی تمام زندگی میں اپنی بساعت کے مطابق آپ کے مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا، آپ کے مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ اور پھر دوسرا جانے والا ایک عہد کی تکمیل کر کے آتا ہے۔ یہ عہد کون سا ہے؟ وہی عالم الست میں جو عہد کیا گیا تھا، اس عہد کی تکمیل کر کے آتا ہے ہر جانے والا زائر۔ اور اسی لیے مولا نے ارشاد فرمایا، تمام ائمہ کی طرف سے ان کے چاہنے والوں پر، ان کے دوستداران پر جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ عہد ہیں جو انہوں نے کیے ہوئے ہیں، جن کی پاسداری ان پر ضروری ہے۔ ان میں سے ایک عہد ان کے لیے یہ ہے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ ضرور اپنے ائمہ کی زیارت کے لیے آئیں گے، ضرور ائمہ کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ اور جب زیارت کے لیے آئیں گے تو ہمارے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آئیں گے کہ جو ہمارا اصل مقصد تھا۔ فقط زیارت پہ جانا کافی نہیں، مقصد ائمہ اپنے ذہن میں رہے کہ ائمہ علیہ السلام نے کس لیے زندگی دی، زندگی کیسے گزری، اور دنیا سے گئے تو کس وجہ سے ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کو خفا کیا گیا۔ یہ مقصد ذہن میں انسان کے رہے۔ اور چوتھی چیز اجتماعیت کا فائدہ ہے۔ اجتماعیت بہت بڑی نعمت ہے،
اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ فرادہ نماز سے جماعت کی نماز کئی گنا افضل ہے. اسی لیے شریعت نے حکم دیا کہ جمعے میں زیادہ اجتماع کرو، عیدین پہ اور بڑا اجتماع کرو. اور پھر کعبے حج کا ایک بہت بڑا فائدہ اجتماعیت ہے. یہ اجتماعیت کیا کرتی ہے؟ یہ اجتماعیت باطل کے دل میں اداسی پیدا کرتی ہے. باطل کا دل کانپ جاتا ہے. آج آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر زیارتوں پہ کروڑوں کا اجتماع ہوتا ہے تو یہ اجتماع باطل کو آپ سے مایوس کر دیتا ہے، کی طرف سے مایوس ہو جاتا ہے. اتنا بڑا اجتماع، یہ اجتماعیت کا فائدہ ہے، یہ اجتماعیت کی خصوصیت ہے، یہی زیارت کی منزل ہے، اجتماعیت کا فائدہ. اور اجتماعیت کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی آپ اجتماعیت میں جائیں وہاں پر یہ محسوس کریں کہ آپ غالب ہیں اجتماع کی منزل پر. محسوس کریں اجتماع کی طاقت کو. اور دوسری چیز یہی ہے کہ جب کبھی بھی انسان انفرادی طور پر بہت سے گناہ انجام دیتا ہے، بہت سی اطاعتوں سے پرہیز کرتا ہے، نہیں اطاعت انجام دیتا، لیکن جب اجتماع میں ہوتا ہے تو بہت سی اطاعت کی منزل پر رہتا ہے، گناہوں سے پرہیز کرنا پڑتا ہے. اجتماعیت کے بہت زیادہ فوائد ہیں، موضوع نہیں ہے. تو یہ اجتماعیت کا فائدہ ہے، یہ اجتماعیت کا مقصد ہے. تو یہ زیارتوں کے فوائد ہیں. اور پھر آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، کیا کہنا اس ہستی کا، کیا شرف ہے اس ہستی کا، کیا فوائد ہیں اس ہستی کی زیارت کے. سب سے پہلے چیز یہ، یقیناً آپ حضرات تاریخ سے واقف ہیں لیکن یاد دہانی کے لیے کہ مشہد آج سے 1200 سال پہلے خراسان کے ایک گاؤں کا نام تھا. خراسان صوبہ تھا، اس میں ایک گاؤں کا نام تھا مشہد. اس سے 20 فرسخ کے فاصلے پر ایک بڑا شہر تھا جسے طوس کہا جاتا تھا، جسے طوس کہا جاتا تھا. جب امام رضا علیہ السلام وہاں پر امام علیہ السلام کو دفن کیا گیا تو اس کے بعد وہ مشہد اور طوس ایک ہو گئے. آج طوس اور مشہد ایک ہی شہر کا نام ہے جسے مشہد مقدس کہا جاتا ہے. مشہد کے معنی ہے شہادت کی جگہ، جو شہادت کی جگہ ہو اسے مشہد کہا جاتا ہے. اور ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں جو 700 سال پہلے گزرا ہے وہ بیان کرتا ہے غریب الغرباء کی شان، غریب الغرباء کی شان. وہ بیان کرتا ہے کہ میں طوس میں جب وہاں پر پہنچا ہوں کہ جہاں پر ایک طرف ہارون الرشید کی قبر تھی اور ایک طرف علی ابن موسی رضا کی قبر تھی، میں دیکھ رہا تھا کہ ہارون کی قبر کی طرف کسی کا بھی کوئی التفات ہی نہیں تھا. سارا مجمع اگر متوجہ تھا تو غریب الغرباء امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام کی طرف. سب لوگ قبر امام کی طرف متوجہ تھے، قبر امام کی طرف سب کی توجہ تھی. کون امام؟ جسے امام رؤوف کہا جاتا ہے. امام رؤوف کا واقعہ بیان کرتے چلو. کتنا جب زیارت کو آپ جائیں آپ محسوس کریں کس کی بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں. کون ہے امام رضا؟ سید حسین سبزواری، آیت اللہ سید حسین سبزواری، کہ جو ایک بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں، نماز با جماعت بھی پڑھایا کرتے تھے مشہد مقدس میں، اور اس کے علاوہ کلید پردار حرم بھی تھے، یعنی ایک معنوں میں حرم کی چابیاں ان کے پاس تھیں. یہ امام کا کرم ہے اپنے زائروں پر. تو ایک دفعہ نماز با جماعت کے لیے جا رہے تھے تو اس دن کوئی خاص مخصوص دن تھا کہ زائرین سے حرم بھرا ہوا تھا، صحن بھی بھرا ہوا تھا. جس طریقے سے خدا نصیب کرے تمام مومنین کو کیا آج مخصوص دنوں میں مولا کی زیارت کریں تو کیا شان نظر آتی ہے مشہد مقدس کی. تو گئے چلے، اب جا رہے تھے، اذان ہو گئی
اور ایسے عالم میں گئے کہ نماز میں تاخیر ہو رہی تھی. تو جاتے جاتے جس طریقے سے ہوتا ہے، لوگ مجمع تھا تو کچھ لوگوں کو ہٹانا پڑا، اور بعض اوقات انسان کا غصہ آ جاتا ہے، غصے کے عالم میں بھی ہلکے سے صحیح لیکن لوگوں کو ہٹاتے ہوئے جب جگہ بناتے ہوئے جماعت کے مقام پر پہنچے. جب جماعت کے مقام پر پہنچے، نماز با جماعت پڑھا دی، اور اس کے بعد جب گھر جا کے سوئے ہیں تو خواب میں دیکھتے ہیں میرے مولا و آقا امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام سلام کیا. مولا نے نہایت بے رقی سے سلام کا جواب دیا، مہری سے سلام کا جواب دیا. کانپ کے رہ گئے، میں معرفت ہے. کہا مولا مجھ سے کیا خطا ہو گئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم نے آج ہمارے زائرین کو زحمت دی ہے. اللہ اکبر، زائرین کی اذیت کا باعث بنے ہو. یہ سننا تھا، کانپ کے رہ گئے. میں کیا چیز ہو گئی؟ اور کہا مولا کیا میں اب آپ کی خدمت کے لائق نہیں رہا؟ فرمایا نہیں، خدمت کے لائق ہو، اگر نہیں ہوتے تو تمہارے پاس کلید دی ہی نہیں جاتی، تمہارے پاس یہ رہتی ہی نہیں اگر تمہیں قابل نہ ہوتے. لیکن اس چیز کا خیال رکھنا، اس چیز کا لحاظ رکھنا تو گوارا نہیں ہے. لہذا آپ دیکھتے ہیں حرم محترم میں اگر آپ کو متوجہ بھی کرنا ہو تو نہایت نرمی کے ساتھ متوجہ کیا جاتا ہے خطاب کے ساتھ. یہ امام کے روف کی منزل ہے، یہ امام کا مقام ہے. اور کون امام؟ انسان کو شرم آنی چاہیے کہ گناہگار ہوتے ہوئے جائے وہاں پر. مشہد مقدم تمام حرم کا ایک خاصہ ہے کہ انسان اگر توجہ رکھ کے جائے، حرم کے احاطے میں داخل ہوتے ہی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. فضیلت ہے، تم آپ توجہ سے، لیکن ظاہر کی منزل ہے جو میں نے تفصیل بیان کی، جو رکھ کے تو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں خصوصیت سے حرم امام رضا کے لیے کہ وہ جنت کا حصہ ہے، اور جنت میں کوئی گناہگار نہیں جائے گا. مطلب کیا ہے؟ یعنی گناہگار اپنے گناہ کے ساتھ نہیں جائے گا، یا تو اس کے گناہ مٹ جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، یا سزا بھگت کے جائے گا. گناہ کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا. اس لیے سوچے کس حرم میں آیا ہے، لیکن وہ امام رؤوف ہے، کا امام رؤوف ہے. شیخ بہائی علیہ الرحمہ جو وہیں پر دفن ہے، کیا کہنا شیخ بہائی کا. شیخ بہائی بہت بڑے عالم اور عملیات کے بھی بہت بڑے ماہر تھے. انہوں نے دیکھا کہ لوگ گناہان کبیرہ کر رہے ہیں اور حرم میں آ رہے ہیں. گناہ کرو، اتنا بڑا حرم میں آ جاؤ. تو ان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، یہ میرے مولا کی تعظیم کے خلاف ہے. لہذا کہا میں ایسا تعویذ لگاؤں گا دروازے پر کہ جو گناہ کر کے آئے گا اس کا گناہ ظاہر ہو جائے گا. تعویذ لکھا اور دروازے کے اوپر، جہاں سے دروازے پہ حرم پہ پہلے ایک ہی دروازہ ہوا کرتا تھا، اس دروازے کے اوپر وہ تعویذ کو لکھ کے رکھ دیا. کچھ دیر گزری، کچھ افراد گئے ہوں گے، اس کے بعد دیکھا تو باہر ایک جم غفیر جمع ہے. لوگ اب ڈر کے جا نہیں رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارا جو پردہ ہے وہ فاش ہو جائے گا، ہمارا کیا ہوگا، کیونکہ کس قدر گناہگار انسان ہے، کس قدر گنہگار انسان ہے. لوگ ڈر کے مارے جا نہیں رہے، لگے جم غفیر کھڑا ہوا ہے. جو گئے ان کا ظاہر ہوا. شیخ بہائی گئے اپنے گھر پہ، رات کو سوئے ہیں تو امام تشریف لائے ہیں. مولا کو سلام کیا. بھائی بہت بڑے عالم کا نام ہے. مولا نے اسی طریقے سے سرد مہری سے جواب دیا. تو کو جوڑ کے کہا مولا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ کہا شیخ یہ بتاؤ، گناہگار اگر ہمارے پاس نہیں آئے گا تو کہاں جائے گا؟ اللہ اکبر. اگر ہمارے پاس نہیں آئے گا تو کہاں جائے گا؟ تو کو جوڑ کے کہا مولا میں تعویذ ہٹا دیتا ہوں. فرمایا فقط تعویذ نہیں ہٹاؤ، اس دروازے کو ہی جلا دو، ختم کر دو. یہ تاریخی واقعہ ہے. شیخ بہائی نے فوراً دوسرے دن فقط تعویذ نہیں ہٹایا، اس کے دروازے کو نکال کے جلا دیا گیا. یہ امام رؤوف کی منزل ہے، یہ امام کا مقام ہے. لیکن ہمیں سوچنا ہے کہ ہم ان کی چیزوں کے ساتھ جا سکتے ہیں کیا، اور کیا فائدہ ہے، کیا فائدہ ہے امام رضا کی زیارت کا. یہ قسم وہ فائدہ ہے، وہ فائدہ ہے. بیان کر رہا ہوں
آقا کوئی علیہ الرحمہ، ائمہ کی زیارت نہیں، آقا کوئی سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول کی زیارت پہ جانا ہو یا امام رضا کی زیارت پہ جانا ہو تو ان دونوں میں شرف کس کو حاصل ہے؟ تو آقا کوئی نے جواب دیا کہ ہمیں تواریخ سے یہ تو بات ظاہر ہے کہ امام رضا کی زیارت تمام ائمہ سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، مگر ایسی کوئی بات نہیں ظاہر کہ اللہ کے رسول کی قبر سے زیادہ بھی فضیلت رکھتی ہو۔ لہٰذا اللہ کے رسول کے قبر کی زیارت تو اپنے مقام پر ہے، اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول ہیں کہ فضیلت و مقام اپنے مقام پر، مگر اس کے بعد ائمہ میں سے زیادہ اگر کسی کی زیارت کی فضیلت ہے تو وہ امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام۔ کیونکہ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو پیغمبر اکرم نے اپنا ٹکڑا کہا ہے، اپنا ٹکڑا کہا ہے۔ پہلی ہستی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، دوسری ہستی امام رضا علیہ السلام۔ ارشاد فرمایا ستدفن بضعۃ منی بارض خراسان، ان قریب میرا ایک ٹکڑا ارض خراسان میں دفن ہوگا، اور جو کوئی بھی اس کی زیارت کے لیے جائے میں اس کی شفاعت کا ذمہ دار ہوں۔ اور یہ حدیث فقط ہمارے پاس نہیں ہے، نیابی المودت نے دو طریقوں سے اہل سنت کی کتاب، دو طریقوں سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ستدفن بضعۃ منی بارض خراسان، من قریب دفن ہوگا، اور ایک مقام پہ نقل کیا ہے۔ پیغمبر نے جب یہ حدیث بیان کی تو ایک ام المومنین موجود تھیں کہ جو امام حسین کے واقعے میں بھی زیارت کا جن کے لیے ذکر ہے، تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو نے کے بعد اس کی زیارت کو لیے جائے خداوند کریم اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک حج مقبول؟ آپ نے ارشاد فرمایا دو حج مقبول۔ پھر حیرت کی، دو حج مقبول؟ آپ نے فرمایا 3 حج مقبول۔ یہاں پر وہ خاموش ہو گئیں تو اللہ کے رسول نے کہا اگر تم خاموش نہ ہوتی میں اس ثواب کو 70 حجوں تک لے جاتا۔ اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ بعض اوقات انسان ہے اور شیطان تو ساتھ لگا ہوا ہی ہے نا، یہ خیال آتا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جیسے ہماری باتوں میں مبالغہ آرائی ہوتی ہے، شاعر کے کلام میں مبالغہ آرائی ہوتی ہے، تو نعوذ باللہ معصومین کے کلام میں بھی مبالغہ۔ خبردار، یہ معصوم کا کلام ہے، وہاں مبالغہ نہیں ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ ہم نے جنت کو جانا ہی نہیں، جنت ہے کیا؟ تو انسان سوچتا اتنا ثواب نعوذ باللہ لے کے کیا کریں گے؟ ارے تمہیں پتا ہے وہاں کتنا عرصہ رہنا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، تو یہ ثواب اکٹھا کرتے رہو۔ اور امام رضا کی فضائل وہ فضیلتیں ہیں کہ صاحب تفسیر المیزان آیت اللہ عارف علامہ محمد حسین طباطبائی، جن کا اپنا وہ مقام ہے عرفان کے اندر جس کو بیان نہیں کیا جا سکا، جو مکاشفے میں بھی بہت بلند منزل پر ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ امام رضا کی زیارت کی اتنی فضیلت ہے کہ میں اس طریقے سے بیان کروں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو درک بھی ہوتی ہیں اور بیان بھی کی جاتی ہیں، یعنی سمجھ بھی آ رہی ہیں مجھے اور میں اس کو بیان بھی کر سکتا ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو درک تو کی جاتی ہیں، یعنی کچھ حد تک انسان سمجھ تو پاتا ہے اسے، لیکن اسے بیان نہیں کر سکتا، یعنی وہ مکاشفے یا وہ چیزیں کہ جو عرفاء کو پیش آتی ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے، بعض اوقات نہیں بیان کر سکتے، الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں نہ آپ اس کو درک کر سکتے ہیں،
نہ بیان کر سکتے ہیں، اور انہی میں سے ایک چیز زیارت حضرت امام علی ابن موسی رضا کا ثواب ہے، وہ بیان کرتے ہیں اس قدر ثواب۔ اور یہ وہ حدیث جو بیان کر رہا ہوں، اس کو بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے نقل کیا، وسائل الشیعہ نے نقل کیا، انہیں اخبار رضا نے نقل کیا، اور اس کو وہ علماء بیان کرتے ہیں کہ جو بہت احتیاط سے قائم لیتے تھے، یعنی شیخ مرتضی انصاری جن کے متعلق میں عرض کر چکا، بہت احتیاط سے فتوے میں قائم لیتے تھے، ہر حدیث میں بیان ہونے کے بعد احتیاط کرتے تھے، جانچ کرتے تھے۔ تو وہ بھی اس حدیث کے لیے کہتے ہیں کہ یہ اصحاب اجماع میں سے ہے۔ اصحاب اجماع کو جنواتے جن کو اصحاب اجماع کہا جاتا تھا کہ اصحاب اجماع سے جب کوئی حدیث آ جائے تو اس کی زیادہ تحقیق نہیں کی جاتی۔ تو یہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ اصحاب اجماع میں تھے، شیخ طوسی نے اس کو بیان کیا، باقر داماد نے بیان کیا، جناب وحید بہبہانی نے بیان کیا، اس کو مستند جانتے تھے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ جو بعد شہادت علی ابن موسی رضا کی زیارت کو جائے گا، خداوند کریم اسے 1000 حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا۔ 1000 حج مقبول۔ اللہ، 1000 حج مقبول کا ثواب عطا ہوگا۔ یہ تو امام کی زیارت کی فضیلت ہے، 1000 حج مقبول کا زیارت کا ثواب حاصل ہوگا۔ اللہ کے رسول دوسری نے ابو المودت پیغمبر نے فرمایا اگر 3 پہ نہ رکتی تو 70 پر لے جاتا۔ اور دوسرے دیکھیں ائمہ کی زیارت کی فضیلت یہ تمام ائمہ کی زیارتوں کی ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ آپ صاحب معرفت بن کے دروازے تک جائیں تو صحیح، آپ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن 2 ائمہ ایسے ہیں جن کی زیارت کی فضیلت یہ ہے کہ فقط پچھلے گناہ معاف نہیں ہوتے، آئندہ کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ مگر ہاں یہاں پر علماء نے خاص طور پر، کیونکہ نعوذ باللہ ایسا نہ ہو کہ ہم سوچیں کہ سب معاف ہو گئے اب چلو جو چاہے کرتے پھرو، نہیں، جو سرکشی کر کے گناہ ہوں وہ معاف نہیں، منزل نہیں ہے۔ ہاں غفلت کے اندر گناہ ہو جائیں، ہمیں گناہ ہو جائے الگ بات ہے، لیکن سرکشی ساتھ جان بوجھ کے گناہ کا ارتکاب کرے، نعوذ باللہ ائمہ کا نام لے کے، وہ توہین ائمہ ہے۔ سوچ کے کہ شفاعت، نعوذ باللہ شفاعت کو یہ سمجھ کے میں گناہ کروں کہ شفاعت تو ہو جائے گی جو چاہے کرتا ہوں، یہ توہین ائمہ ہے، یہ شفاعت کے عقیدے کی توہین ہے۔ یہ عقیدہ شفاعت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس طریقے سے معاف ہوتے ہیں لیکن انسان کو اپنے اندر تبدیلی لانا پڑتی ہے۔ 2 ائمہ ایسے ہیں جہاں پر ہے فقط پچھلے گناہ ہی معاف نہیں ہو جاتے بلکہ آئندہ کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہستی جس کو بیٹے نے باپ کی فضیلت بیان کی، یعنی حضرت امام تقی جواد علیہ السلام۔ ارشاد ہوا من زارا قبر ابی فاستغفر اللہ، جو کوئی بھی میرے بابا کی زیارت کو جائے خداوند کریم اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، آئندہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ منزل ایک اور مرتبہ بآواز بلند درود ارشاد۔ اور دوسری زیارت قبر امام حسین علیہ السلام، درود۔ یہ 2 ائمہ کی فضیلت ہے۔ یہاں پر یہ اشتباہ نہ رہ جائے، ایک اور بات عرض کرتے چلوں جو علماء نے احتیاط کیا ہے کہ بعض جگہ پر، بعض مقام پر زیارتوں کو ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان اگر حج مستحب پر گیا ہوا ہے، پوچھا گیا حج مستحب، حج واجب کی بات نہیں ہو رہی، حج مستحب پہ گیا ہوا ہے، تو وقوف عرفات زیادہ اہم ہے یا زیارت قبر امام حسین زیادہ اہم ہے؟ تو علماء نے فرمایا اگر مستحب حج ہے تو زیارت قبر امام حسین علیہ السلام وقوف عرفات سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔
یہ حج مستحب کی بات ہے، حج واجب کی الگ احکام ہے، ظاہری بات ہے، یہ حج مستحب کی بات ہے۔ اور پھر زیارت قبر امام حسین کا کیا کہنا؟ ائمہ نے 4 ائمہ سے جو 5 نشانیاں بیان کی ہیں مومن کی، ان میں سے ایک روز اربعین زیارت قبر امام مظلوم ہے، یہ مومن کی علامتوں میں سے ہے نئی طور پہ، تو یہ فوائد حاصل کرتا ہے۔ یہ تو بیٹے نے کہا آخری بات، اب باپ نے کیا کہا، بابا نے کیا کہا؟ حضرت امام موسی جعفر علیہ السلام کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، 2 سقہ محدثین نے نقل کیا کہ بیان قیون اخبار رضا نے اس کے لیے پورا باب تفصیل دیا ہے کہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شہادت کے بعد میرے بیٹے علی کی زیارت کرے، خداوند کریم اسے 70 حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا، 70 حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا۔ کسی کو اس پر بہت حیرانگی ہوئی، 70 حج مقبول کا ثواب ایک زیارت پر رحمتوں کے ساتھ انسان کرتا ہے، 70 حج مقبول کا زیارت؟ تو امام نے ارشاد فرمایا نہیں 70,000 حج مقبول کا ثواب، 70,000 حج مقبول کا ثواب۔ کون کہ جو معرفت کے ساتھ حق کو پہچانتے ہوئے زیارت کرے۔ یہ حق کو پہچاننا کیا ہے؟ علماء نے کہا حق کو پہچاننا یہ ہے کہ امام کو ایسا امام مانے جس کی اطاعت خدا کی طرف سے واجب کر دی گئی ہے، خدا کی طرف سے جس کی اطاعت واجب کی گئی ہے، اطاعت واجب کی گئی ہے، معصیت نہیں، لہذا اگر اطاعت کے ساتھ معرفت ادا کرے تو یہ ثواب کی منزل حاصل ہو جائے گی، یہ ثواب کا مقام حاصل ہو جائے گا۔ بعد آخری بات، اب پتہ کیسے چلے کہ کس کی زیارت قبول ہے کس کی زیارت قبول نہیں ہے؟ تو ایک آسان سا نسخہ یہ ہے کہ جا رہے ہو، گناہ کے ساتھ جا رہے ہو، واپسی میں اگر اپنے اندر تبدیلی محسوس کر لو تو سمجھ لینا زیارت قبول ہو گئی، سمجھ لینا زیارت قبول ہو گئی۔ کیونکہ دیکھو جانے والے علماء نے بیان کیا 2 قسم کے ہوتے ہیں آنے والے، ایک وہ ہوتے ہیں جن کو بلایا جاتا ہے، ایک وہ ہوتے ہیں جو بن بلائے آ جاتے ہیں۔ جب انسان زیارت کو جاتا ہے بہت سے دنیاوی فوائد یقیناً وہاں جانے سے پورا ہو جاتے ہیں، مگر کیا چیز ہے؟ جا رہے ہو، امام کی زیارت کر رہے ہو، زیارت کر رہے ہو نا، زائد ہو گئے، کیا مزور بھی تمہاری زیارت کر رہا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ملاقات کے لیے گئے، مالک نے کہہ دیا میں گھر پہ نہیں ہوں، ایسا تو نہیں ہے، ایسا ہوتا تاریخی وقت نہیں ہے، ایسا نہ ہو جائے۔ جاؤ، صاحب قبر نے کہا نہیں موجود ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا ہو کہ جب تم زیارت کے لیے جاؤ تو وہ بھی تمہاری زیارت کو آئیں۔ اسی لیے مولا کا آخری قول، مولا نے ارشاد فرمایا جو 1 مرتبہ میری قبر کی زیارت کے لیے آئے گا میں کم از کم 8 مرتبہ اس کی قبر میں زیارت کے لیے جاؤں گا۔ یہ ہے معرفت۔ خداوند کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ صحیح معنوں میں زیارت ائمہ معصومین علیہ السلام، خصوصیت کے ساتھ زیارت علی ابن موسی رضا علیہ السلام سے مشرف ہو۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اور آخری بات کہ راحت جانے شہ عقدہ کشا کہتے ہیں، راحت جانے شہ عقدہ کشا کہتے ہیں، حکم خالق سے معین الضعفاء کہتے ہیں، در پہ رہتا ہے صدا ان کے فقیروں کا ہجوم، اہل دل ان کو غریب الغرباء کہتے ہیں۔ خداوندہ تجھے واسطہ ہے، ولادت با سعادت حضرت امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام کا یہ تمام مومنین حاجت مند ہیں، ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ خداوندہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل عطا فرما، جو بے روزگار ہیں باعزت روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں روزگار میں ترقی و برکت عطا فرما، جو لا ولد ہیں اولاد صالح اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحب اولاد
اولاد ہیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بہن بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں بہترین کفو عنایت فرما، یہ تمام مومنین حاجت مند ہیں، ولادت باسعادت کا واسطہ، زہرائے مرضیہ کا واسطہ، ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ 5 مرتبہ آیہ کریمہ کا ہم درود کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء۔ خداوندہ جو پریشان ہیں، بیمار ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، خصوصیت سے کس مومن کے اوپن ہارٹ سرجری ہے اور جو پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما۔ ایک سورہ فاتحہ جمیع ارواح المرحومین مومنین و مومنات۔